السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سانحہ کربلا 10 محرم 21 بالمطابق 9 یا 10 اکتوبر 680 کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ یزید کی بھیجی گئی افواج نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل خانہ کو شہید کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 72 ساتھی تھے، جن میں سے 18 اہل بیت کے اراکین تھے۔ اس کے علاوہ خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ واقعہ کربلا صرف تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم کا نادر اور عجیب و غریب واقعہ ہے۔ دنیا میں یہی ایک واقعہ ایسا ہے جس سے عالم کے تمام چیزیں متاثر ہوئیں۔ آسمان متاثر ہوا، زمین متاثر ہوئی، شمس و قمر متاثر ہوئے، حتیٰ کہ خود خدا بند عالم متاثر ہوا۔ اس کا تاثر شفق کی سرخی ہے جو واقعہ کربلا کے بعد سے افق آسمانی پر ظاہر ہونے لگی۔ یہ وہ غم انگیز عالم افرین واقعہ ہے جس نے جاندار اور بے جان کو خون کے آنسو رلایا، اور اس واقعے کا پس منظر رسول اور اولاد رسول کی دشمنی ہے۔ بدر و احد، خندق و خیبر میں قتل ہونے والے کفار کی اولاد نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر کے اپنے آباء و اجداد کا بدلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امیر المومنین کی اولاد سے بدلہ لینے کی جذبات اسلامی کافروں کے دلوں میں عہد رسول ہی سے کروٹیں لے رہے تھے، لیکن عدل اقدار کی وجہ کچھ بن نہ آتی تھی۔ امیر المومنین بسر اقدار آئے تو ان لوگوں کا مقابلہ کیا۔ ان لوگوں کو مقابلے کا موقع ملا جو عنان حکومت کو دانتوں سے تمام کر پکڑ چکے تھے۔ بالآخر وہ وقت آیا کہ یزید بن معاویہ خلیفہ بن گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین شہید کیے جا چکے تھے۔ عہد یزید میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بدلہ لینے کا موقع تھا۔ یزید نے خلافت منصوبہ پر قبضہ کرنے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا منصوبہ تیار کیا اور ایسے حالات پیدا کر دیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں آ پہنچے۔ یزید نے بروایت 80,000 فوج بھجوا کر امام حسین کو 18 بنی ہاشم اور 72 اصحاب سمیت چند گھنٹوں میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 28 رجب 80 کو مدینہ سے روانہ ہو کر 10 محرم الحرام 21 کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ ظالموں نے 70 محرم الحرام سے پانی بند کر دیا اور 10ویں محرم کو نہایت ہی بے دردی سے تمام لوگوں کو شہید کر ڈالا۔ کربلا کا یہ واقعہ تاریخ اسلام کا بڑا افسوسناک حادثہ تھا۔ اس واقعے کی خبر اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شیشی میں کچھ مٹی دے کر فرمایا تھا، یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ جب وہ شہید ہوگا تو یہ مٹی خون کی طرح سرخ ہو جائے گی۔ کربلا کے واقعے کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ تھیں، اور جس وقت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے یہ مٹی خون کی طرح سرخ اور مائل ہو گئی تھی۔ اسلامی تاریخ کو کسی اور واقعہ نے اس قدر اور اس طرح متاثر نہیں کیا جس طرح سانحہ کربلا نے کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے جو اسلامی حکومت قائم کی، اس کی بنیاد انسانی حاکمیت کے بجائے اللہ تعالیٰ نے حاکمیت کے اصول پر رکھی گئی۔ اس نظام کی روح شورانیت میں پناہ تھی۔ اسلامی تعلیمات کا بنیادی مقصد بنی نوع انسان کی شخصی غلامی سے نکال کر خدا پرستی، حریت فکر، انسانی دوستی، مساوات، اخوت اور محبت کا درس دینا تھا۔ خلفائے راشدین کے دور تک اسلامی حکومت کی یہ حیثیت برقرار رہی۔ یزید کی حکومت پر چونکہ ان اصولوں سے ہٹ کر شخص بادشاہت کی تصویر پر قائم کی گئی تھی، لہذا جمہور مسلمان اس تبدیلی کا اسلامی نظام شریعت پر ایک کاری نصب سمجھتے تھے۔
اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ محض ان اسلامی اصولوں اور قدروں کی بقا و بحالی کے لیے میدان عمل میں اترے۔ راہ حق پر چلنے والوں پر جو کچھ میدان کربلا میں گزری اور جور جفا، بے رحمی اور استبداد کی بدترین مثال ہے۔ نواسۂ رسول کو میدان کربلا میں بھوکا پیاسا رکھ کر جس بے دری سے قتل کر کے ان کے جسم اور سر کی بے حرمتی کی گئی، اخلاقی لحاظ سے بھی تاریخی اسلام میں اولین اور بدترین مثال ہے۔ یہاں یہ نقطہ قابل غور ہے، جب شخص اور ذاتی مصلحہ ملی اخلاقی اور مذہبی مصلحتوں پر حاوی ہو جاتے ہیں تو انسان درندگی کی بدترین مثال بھی پیش کرنے پر قادر ہے، اور ایسی مثالوں سے تو یورپ کی ساری تاریخ بھری پڑی ہے۔ ثانیہ کربلا میں اسلام کا ایک شاندار اور زرعی باب ہے۔ یزید کی نامزدگی اسلام کی نظام شریعت کی نفی تھی، جس پامردی اور صبر سے کربلا کے میدان میں مصائب و مشکلات کو برداشت کیا، اور حیرت اور جرأت اور صبر استقلال کی لازوال داستان ہے۔ باطل کی قوتوں کو سامنے سرنگوں نہ ہو کر آپ نے حق اور انصاف کے اصولوں کی بالادستی، حریت فکر اور خدا کی حاکمیت کا پرچم بلند کر کے اسلامی روایت کی لاج رکھ لی۔ امام حسین کا یہ اثار اور قربانی کا تاریخ اسلام کا ایک ایسا درخشندہ باب ہے جو ویران منزل شوق اور محبت اور حریت پسندوں کے لیے ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ ثانیہ کربلا آزادی کی اس جدوجہد کا نقطۂ آغاز ہے جو اسلامی اصولوں کی بقا اور حیا کے لیے تاریخ اسلام میں پہلی بار شروع کی گئی۔ پیارے دوستوں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔